الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین رحمۃ للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محتشم ناظرین و سامعین، آج 3 رمضان دن میں اس امت کی عظیم شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے 3 رمضان المبارک کو، تو اس لحاظ سے چند معلومات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ وہ عظیم ماں ہیں حضرت فاطمہ جنہوں نے اس امت کو، زمانے کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جیسے عظیم بیٹے جو ہے وہ پال کے دیے، جنہوں نے کبھی ظلم کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا بلکہ ڈٹے رہے اور اپنے نانا جان کے دین کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے متعلق میرے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے، حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کتنی محبت اور کتنی جو ہے وہ پیار ہوتا ہے، کتنی الفت ہوتی ہے۔ میرے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما کے کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لوگوں کو بتا دیا کہ تم زمانہ جاہلیت میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہو۔ اگر کسی کے گھر جو ہے وہ بیٹی پیدا ہو جاتی تھی، اگر پہلے زمانے کی بات کی جائے، کسی کے گھر اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ بندہ لوگوں کے سامنے نہیں جاتا تھا کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں ایک جو ہے وہ بیٹی کا باپ ہوں۔ تو میرے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بات لوگوں پر واضح کر دی ہے کہ اے لوگو، اے جہالت میں زندگی گزارنے والو، تم کیا سمجھتے ہو کہ بیٹی کا پیدا ہو جانا یہ باعث ذلت ہے؟ نہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ بیٹی جو ہے، جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ میرے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی صاحبزادیوں سے بڑا پیار، بڑی محبت کیا کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حدیث پاک ہے، روایت حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی جگہ سے اٹھ جاتی، ادب کے لحاظ سے ادب کرتی اپنے والد گرامی کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صرف یہی نہیں کہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی، اپنی جگہ سے اٹھ جاتی ادب کے لحاظ سے، اور ساتھ ہی جب رسول اللہ قریب تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا بوسہ لیتی، اور صرف یہاں ہی بس نہیں کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا بوسہ لیتی تو ساتھ ہی اپنے بابا جان کو یہ عرض کرتی کہ اے اللہ کے حبیب، اے میرے والد گرامی، آپ میری جگہ پہ یہاں تشریف لائیں۔ اتنا ادب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جناب رسول اللہ کا کیا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں صرف یہاں ہی بات ختم نہیں ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے، آپ اپنی مسند اقدس پر بیٹھے ہیں، جلوہ افروز ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے آئی ہیں، تو میرے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنی مسند سے اٹھ جاتے۔ کیوں اٹھتے؟ کیونکہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا آ رہی ہے، اپنی جو ہے مسند کو چھوڑ دیتے، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے قریب آتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے ہاتھ چومتے، اور یہاں ہی نہیں،
صرف یہ بات ختم نہیں ہوئی کہ بس صرف اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اور ہاتھ چوما ہے، میرے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ بھی چھوڑی، کھڑے بھی ہوئے اور ہاتھ بھی چوما، اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اب اگر بات کی جائے آپ کا اسوہ، آپ نے جو تعلیم دی ہے اس امت کی بیٹی کو، وہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اتنی با پردہ اور جو ہے وہ با حیا عورت تھیں کہ ان کے بارے میں یہاں تک بھی ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو اہل محشر کو ایک ندا دی جائے گی، غائب سے ایک آواز آئے گی۔ وہ کیا آواز ہے؟ وہ آواز یہ ہے کہ اے میدان محشر میں آنے والو، اے میدان محشر میں آنے والو، اپنی نظریں جو ہے وہ جھکا لو، اپنی نظریں نیچی کر لو۔ اب نظریں نیچی کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ غیب سے آواز آئے گی، اے میدان محشر میں آنے والو، اپنی نظریں نیچی کر لو۔ یہاں کوئی عام ہستی تشریف نہیں لا رہی، بلکہ رسول اللہ جو امام الانبیاء ہیں، فخر الاولین والآخرین ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، امام ہیں، ان کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ تو اپنی تمام جتنے بھی وہاں لوگ موجود ہوں گے تمام کو حکم دیا جائے گا اپنی اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا وہاں آئیں گی تو لوگ ان سے جو ہے اپنی نظریں نیچی کر لیں گے، کیونکہ سیدہ فاطمہ آ رہی ہیں۔ یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اگر ان کی حیا اور ان کا پردہ کا جو ہے وہ بات کی جائے تو یہاں تک بھی ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے جو غسل دینے والے ہوتے ہیں، آپ نے ان کے سامنے بھی جو ہے اتنا پردے کا مظاہرہ کیا کہ جب آپ کا وقت وصال قریب آ گیا تو آپ نے اس سے پہلے خود ہی غسل فرما لیا کہ غاسل کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اس قدر جو ہے وہ پردہ اور حیا کا اہتمام یہ امام الانبیاء فخر الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا یہ اسوہ اس امت کی ہر بیٹی کے لیے بڑا ہی شاندار نمونہ ہے۔ اگر اس امت مسلمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹی اگر حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنا آئیڈیل مانے، کسی یہود کو یا نصارہ یا کسی اینکر یا کسی جو ہے وہ ایکٹر اس کو اپنا جو ہے وہ آئیڈیل نہ مانے، اگر اس کو اپنا آئیڈیل مانے گا، اگر اس قوم کی بیٹی جو ہے فنکاروں اور اینکروں کو اپنا آئیڈیل مانے گی تو یہ تباہی کی طرف جائے گی۔ اور اگر اس امت کی ہر بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی در کی غلام بن جائے، آپ کا اسوہ پڑھے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے، تو وہ عورت، وہ اس قوم کی بیٹی اگر اپنا آئیڈیل سیدہ کو بنا لیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بنا لیں، تو اس کی جو ہے وہ دنیا بھی سنور جائے گی، اور اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے آخرت بھی سنور جائے گی، اور خالق کائنات اس شخص کو، اس عورت کو، اس بیٹی کو دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ کا جو اسوہ ہے، آپ کا جو طریقہ زندگی ہے، جس طریقے سے آپ نے زندگی بسر فرمائی، اس لڑکی نے، اس بیٹی نے اس کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، تو خالق کائنات اس وجہ سے اس بیٹی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت سیدہ نے اپنی ساری زندگی شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر گزاری، کوئی کام آپ کا ہر لمحہ شریعت کے مطابق گزرا ہے، ہر جو ہے وہ لمحہ آپ نے قرآن مقدس کے مطابق گزارا، کوئی ایسا آپ کی زندگی کا کوئی عمل نہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہو، اور اگر اس آپ کے اسوہ کو مانا جائے، اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری جائے، تو ہر بیٹی کا کام، ہر فعل، ہر بیٹی کا ہر فعل جس کی آئیڈیل سیدہ ہوں تو اس کا بھی ہر فعل قرآن مقدس اور حدیث مبارکہ اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگا۔
تو اگر شریعت مطہرہ کے مطابق کام کیا جائے تو وہ دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے، اور انعام کے طور پر رب ذوالجلال اس بیٹی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی اس خادمہ کو کل قیامت کے دن اور حشر میں اور جنت میں وہ عظیم بیٹی جو حضرت فاطمہ کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی، کل حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، آپ کی خادمہ رہے گی، قیامت میں جنت میں آپ کی خادمہ بن کے رہے گی۔ یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس عظیم بیٹی کی۔ اب آپ کی محبت دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں، میرے آقا حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے کر جا رہے ہیں، حضرت عثمان رسول اللہ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ رسول اللہ نے جو ہے وہ دیکھا کہ اے عثمان یہ تو کیا کر رہا ہے؟ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں کہ مسجد نبوی شریف سے لے کر میرے گھر تک کتنے قدم بنتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو قدم گن کے کیا کرے گا؟ عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے کر جا رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی آپ کے حجرہ اقدس سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدم بنتے ہیں میں ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا، کیونکہ میری یہ تمنا ہے کہ اللہ کے حبیب دونوں جہانوں کے سردار میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، مجھے خوشی ہی اتنی ہے، رب ذوالجلال نے مجھے مال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو موقع ہے آپ کا میرے گھر تشریف لے جانے کا، اس میں ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی اس جو ہے مجمع میں ساتھ ہیں، اس محفل میں ہیں۔ آپ کو جب پتہ چلا کہ عثمان غنی نے یہ عمل مبارک کیا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ جب آپ نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کافی پریشانی کے عالم میں ہیں تو آپ جو ہے وہ عرض کرتی ہیں کہ اے علی کیا وجہ ہے، آج آپ کے جو ہے وہ چہرہ عجیب طرح کا تاثر دے رہا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں کہ عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے اور ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا جو ہے ان کی یہ تمنا ہے، خواہش ہے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر خالق کائنات رب ذوالجلال نے ہمیں مال دیا ہوتا تو میں بھی یہی عمل کرتا۔ تو حضرت سیدہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ میرے بابا کے پاس جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جائیں اور انہیں جا کے عرض کریں کہ اے اللہ کے حبیب میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، میں اور فاطمہ بھی آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعوت کو قبول فرمایا، چلے گئے۔ اب گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو سب کو جو ہے وہ پوری آ سکے، صحابہ کرام سرکار کے ساتھ ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے جو ہے آگ پر جو برتن رکھا اور ساتھ بیٹھ گئیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کرنے لگیں کہ اے اللہ آج تیرے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کا اچھے طریقے سے استقبال کیا جائے، ان کو اچھا کھانا جو ہے وہ دیا جائے، ان کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، اے اللہ تو ہی کوئی کرم کر کہ تمام کو جو ہے وہ کھانا میسر آ جائے۔ جب آپ نے یہ دعا کی اور صحابہ کرام جب آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میرے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی جاؤ کھانا لے آؤ۔ حضرت علی جاتے ہیں، کھانا لے کر آ جاتے ہیں، کھانا تیار ہو چکا ہے۔ جب حضرت علی نے کھانا اٹھایا اور صحابہ کو لا کر دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش کیا، تمام صحابہ جب کھانا کھا چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا تناول فرما لیا، میرے آقا فرماتے ہیں
اے صحابہ تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کھانا کھا لیا ہے۔ لیکن جب صحابہ نے دیکھا کہ جو کھانا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ لائے ہیں تمام صحابہ بھی کھا چکے ہیں، امام الانبیاء بھی تناول فرما چکے ہیں، لیکن وہ برتن بالکل ویسے کا ویسا ہے، اس سے ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ تم نے دیکھا کہ یہ جو کھانا آیا تھا تم نے بھی کھا لیا ہے، میں نے بھی کھا لیا ہے، تناول فرما لیا ہے، لیکن ابھی برتن میں کم بھی نہیں ہوا، تھوڑا سا ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں یہ کیا ماجرا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ کوئی عام کھانا نہیں، جو تم نے کھانا کھایا ہے یہ کوئی عام کھانا نہیں۔ جب میری بیٹی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی تو یہ جبریل امین یہ کھانا جنت سے لائے تھے، یعنی کہ جنتی کھانا تو نے آج کھایا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وہ جو کھانا کھایا تھا وہ کوئی عام کھانا نہیں تھا، وہ اللہ کی ایک بندی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے بارگاہ خدا بندی میں دعا کی کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ صحابہ کو کھانا دیا جا سکے، تو اے اللہ تو ہی کوئی وسیلہ بنا۔ تو رب ذوالجلال کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ رب ذوالجلال نے جنت سے کھانا بھیجا۔ اور یہی نہیں، اور جو تمنا تھی حضرت علی کی کہ حضرت عثمان نے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیا ہے تو میں بھی یہ تمنا رکھتا ہوں، تو وہ خواہش بھی رب ذوالجلال نے پوری فرمائی۔ وہ کیا خواہش پوری کی؟ انہوں نے تو ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیا تھا، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے وسیلے سے، آپ کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ہر قدم کے بدلے جو قدم حضرت امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسجد اقدس سے، مسجد نبوی شریف سے ہضرت علی المرتضیٰ آپ کے گھر تک جتنے قدم بنتے ہیں، رب ذوالجلال نے ہر قدم کے بدلے ہزاروں گناہ گاروں کو جن پر جہنم جو ہے وہ واجب ہو چکی تھی، رب ذوالجلال نے ہر قدم کے بدلے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمایا۔ انہوں نے تو ایک غلام آزاد کیا تھا، لیکن یہاں ہر قدم کے بدلے کئی ہزار جو ہے وہ گناہ گاروں کو جن پر جہنم کی مور لگ چکی تھی کہ یہ جہنمی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی دعا کی بدولت ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ جو ہے شان ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اس لیے تو بریلی کے تاجدار آپ نے اس محبت کو جو سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں، اس کے متعلق حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی آپ ارشاد فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وما توفیقی الا باللہ۔